بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 159 ہے، جس کا عنوان ہے باب فی ذکر عیسی ابن مریم علیہ السلام والمسیح الدجال۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنزلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط الرأس واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه فسألت من هذا فقالوا عيسى ابن مريم عليه السلام أو المسيح ابن مريم عليه السلام لا ندري أي ذلك قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن فسألت من هذا فقالوا المسيح الدجال۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کعبۃ اللہ کے پاس ایک آدمی کو دیکھا، گندمی رنگت والا، لٹکے بالوں والا، اپنے دونوں ہاتھ دو افراد کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہے، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم یا مسیح ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ اور میں نے ان کے پیچھے ایک آدمی کو دیکھا، سرخ رنگت والا، گھنگریالے بالوں والا، دائیں آنکھ سے کانا تھا، اور میں نے جو دیکھا تو ابن قطن اس سے زیادہ مشابہ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا مسیح الدجال ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابن نمیر، جن کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، ثقۃ فاضل حافظ۔ دوسرے ہیں ان کے والد گرامی عبداللہ بن نمیر الحمدانی ابو ہشام الکوفی، ثقۃ صاحب حدیث۔ تیسرے ہیں حنزلہ بن ابی سفیان، ان کے والد کا نام تھا الاسود بن عبد الرحمن بن صفوان، ثقۃ حجۃ۔ چوتھے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم القرشی العدوی، ثقۃ ثبت۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش مکہ نے میری تکذیب کی تو میں حجر میں جا کر کھڑا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے نمایاں کر دیا۔ میں نے بیت المقدس کی نشانیاں ان قریش مکہ کو بتلانا شروع کی اور میں بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں اور تمام کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ قتیبہ بن سعید، لیث بن سعد اور زہری، ان سب کا تذکرہ سابقہ باب میں گزرا ہے، اور عقیل بن خالد، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، ان حضرات کا تذکرہ بھی ایک باب پہلے گزرا ہے۔ اس عبارت میں واقع اسراء کے بعد قریش کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا ذکر ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی راتوں رات سیر کی، خبر دی تو بہت سے لوگ فتنے میں پڑ گئے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کی تصدیق چاہی اور پھر لوگوں کو بلا کر آپ علیہ السلام سے مسجد اقصی کی تفصیلات پوچھنے لگا۔ بعض لوگ حیرت سے تالیاں بجانے لگے، بعض نے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یقین کامل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں اسے بھی سچ مانتا ہوں، جائے کہ آپ علیہ السلام کا خود آسمانوں پر جانا۔ چنانچہ اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ قمت فی الحجر، اس عبارت میں واقع اسراء کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت المقدس کی تفصیلات بیان کرنے کی کیفیت کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام نے حجر میں قیام فرمایا جہاں سے معراج کا آغاز ہوا، اور حجر سے مراد حطیم ہے۔ جب قریش نے سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے ظاہر فرما دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اسے دیکھ کر ہر سوال کا جواب دینے لگے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ مسجد کو حقیقتاً یا مثالی طور پر آپ علیہ السلام کے قریب کر دیا گیا تاکہ آپ اس کی علامات بیان کر سکیں۔ یہ معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے مشابہ ہے
جب عرش بلقیس لمحوں میں حاضر کر دیا گیا۔ بعض روایات میں مسجد کا مثالی تصور دکھایا جانا مذکور ہے، جبکہ دیگر میں حقیقی طور پر مسجد کا سامنے آنا بیان ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المقدس کی علامات اور جزیات بیان کی تو قریش کو یقین آ گیا کہ آپ علیہ السلام واقعتاً وہاں گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے پہلے کبھی وہ جگہ نہیں دیکھی۔ اس تفصیلی بیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ثابت کیا۔ ابن ابی جمرہ رحم اللہ کے مطابق بیت المقدس کا سفر آسمانوں کی طرف عروج سے پہلے اس لیے ہوا تاکہ مخالفین کے لیے حق واضح ہو جائے۔ اگر براہ راست آسمان کی طرف لے جایا جاتا تو انکار کرنے والوں کے لیے کوئی ظاہری دلیل نہ ہوتی۔ اس طرح یہ معجزہ ایمان والوں کے لیے تقویت اور منکرین کے لیے مزید حسرت کا سبب بنا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں اس واقعہ اسراء کے چند اہم فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اولاً یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعام اور اکرام کا مظہر ہے۔ ثانیاً اس میں آپ علیہ السلام کی معجزاتی صداقت ظاہر ہوئی، جب آپ علیہ السلام نے قریش کو بیت المقدس کی تفصیلات اور راستے میں پیش آنے والے واقعات بتلائے۔ ثالثاً اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی عنایت کا بیان ہے کہ جب قریش نے تفصیلی سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید پریشانی لاحق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے ظاہر فرما دیا تاکہ آپ علیہ السلام آسانی سے سب کچھ بیان کر سکیں۔ یہ سب اللہ کی عظیم نعمت اور فضل کا مظہر ہے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وبه قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبت الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء قلت من هذا قالوا هذا ابن مريم ثم ذهبت التفت فإذا رجل أحمر جسيم جاد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قلت من هذا قالوا الدجال اقرب الناس به شبها ابن قطن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ میں اسی دوران سویا ہوا تھا، دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں کعبۃ اللہ کا کہ ایک آدمی گندمی رنگت اور سیدھے بالوں والے دو افراد کے درمیان نظر آئے۔ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، یا فرمایا کہ ان کے سر سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ابن مریم ہے علیہ السلام۔ پھر میں دوسری طرف چلا اور ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ ایک سرخ بھاری بھرکم گھنگریالے بال اور کانی آنکھ والا آدمی ہے، گویا کہ اس کی آنکھ پھولا ہوا انگور کا دانہ ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ دجال ہے، اور اس کے سب سے زیادہ مشابہ ابن قطن ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں، تمام کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اس اسناد کے لطائف میں سے یہ ہے کہ اس کا نصف اول مصری راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے اور نصف ثانی مدنی راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں اور ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں۔ وبه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني حجيد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فقربت قربة ما قربت مثله قط قال فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي فإذا رجل ضرب جاد كأنهم من رجال شنوءة وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حتیم میں اپنے آپ کو دیکھا کہ قریش مجھ سے میری معراج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چند اشیاء کے بارے میں پوچھا جنہیں میں نے محفوظ نہیں کیا تھا۔ مجھے اتنا شدید رنج ہوا کہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سے تمام حجابات اٹھا دیے اور میں بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا۔ قریش اب جو سوال کرتے میں انہیں بتلا دیا کرتا، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ ایک درمیانہ قد و قامت کے گٹھے ہوئے جسم والے آدمی ہیں، گویا کہ قبیلے شنوءہ کے افراد میں سے ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں میں ان کے سب سے زیادہ مشابہت حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی سے ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے صاحب ہیں، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے ان سب کی امامت کی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے کسی کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک ہے داروغ جہنم، اسے سلام کیجئے۔ میں نے اس کی طرف توجہ کی تو اس نے خود ہی ابتدا کر دی اور مجھے سلام کیا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب بن شداد ابو خیثمہ النسائی ثقۃ ثبت۔ دوسرے ہیں حجین بن مثنی الیمامی ثقۃ۔ تیسرے ہیں عبدالعزیز بن ابی سلمہ ثقۃ فقیہ مصنف۔ چوتھے ہیں عبداللہ بن فضل بن عباس بن ربیعہ ثقۃ، اور پانچویں ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری ثقۃ مکثر فقیہ، اور چھٹے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سداسیات میں سے ہے، اور اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہے۔ اس اسناد کا نصف اول بغدادی راویوں کے تسلسل پر اور نصف ثانی مدنی راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن فضل حضرت ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں، اور اس میں ابو سلمہ کا تذکرہ ہے جو فقہائے سبعہ میں سے ایک ہیں، اور اس میں صحابی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے راوی حدیث تھے اور مکثرین سبعہ کے رئیس ہیں۔ واقع اسراء کی رات آپ علیہ السلام نے انبیاء کرام کی جماعت کو دیکھا، اور جب نماز کا وقت آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو آگے بڑھایا، اور آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ مختلف روایات میں یہ ذکر موجود ہے کہ انبیاء کرام مسجد میں موجود تھے، کوئی قیام، کوئی رکوع اور کوئی سجدے کی حالت میں۔ بعض روایات کے مطابق یہ نماز بیت المقدس میں عروج سے پہلے ادا کی گئی، اور بعض کے مطابق عروج کے بعد۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ یہ نماز بیت المقدس میں عروج سے پہلے ہوئی۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، امامت انبیاء اور مقام نبوت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں ان روایات سے حاصل ہونے والے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔